بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر رفیق محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پرزے لگا رکھے ہیں اور یہ اعضاء بے شمار پرزے مل کر ایک کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے کسی نہ کسی پرزے میں کوئی سوجن ہو جائے، ورم پیدا ہو جائے، ہمارے خون کی نالیوں میں، گردوں میں، پھیپھڑوں میں، کسی نہ کسی پرزے میں خدا نخواستہ کوئی ورم پیدا ہو جائے یا سوجن پیدا ہو جائے، تو وہ پھر ہمارے پرزے میں خرابی پیدا ہو شروع ہو جاتی ہے، اور اس خرابی کو آہستہ آہستہ اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اندرونی جو سوزش ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ رب العزت نے قدرتی چیزوں میں ایک بہت خوبصورت اور بڑی بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے السی پر۔ فلیکس سیڈ یہ کیا ہے، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، انسانی صحت کے لیے یہ کیا کام پرفارم کرتے ہیں۔ بتاؤں کہ ہمارے جسم کے پرزوں میں سوجن پیدا کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم یہ فاسٹ فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں، ٹین پیک ہم فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسے مٹیریلز، کچھ ایسے کیمیکلز جو ہمارے جسم میں اچھی طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ہمارے جسم سے خارج ہوتے ہیں، ان کو ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی پرزے میں جا کے جب رکنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر رکاوٹ کی وجہ سے پھر ورم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا ناظرین، قدرت نے اس کے اندر ایک خاص جزو رکھا ہے جس کو الفا لیونک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے لیے کس قدر مفید ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہماری جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا جزو ہے جو ہمارا جسم خود نہیں بناتا، یہ غذا کے طور پر باہر سے ہمیں لینا پڑتا ہے۔ تو اس السی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص مقدار رکھی ہے۔ یہ ہمارے بالوں اور ہمارے ناخنوں اور ہمارے جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اگر ہماری انتڑیوں کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ڈرائینس ہو جاتی ہے، وہ ڈرائینس آہستہ آہستہ چل کر قبض کی پیش خیمہ ہو سکتی ہے، تو السی کے بیج کو پاؤڈر بنا کر اگر ہم گرم پانی میں ڈال کے پینا شروع کریں تو وہ ہماری انتڑیوں کے جو دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اوپر یہ لیپ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پانی کے اندر جب شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر فائبر کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ فائبر کی مقدار کیا کرتی ہے، پانی کے ساتھ مل کر جب ہم پیتے ہیں تو یہ جیل نما شکل اختیار کرتی ہے، تو ہماری انتڑیوں کے دیواروں کے اوپر اور معدے کی دیواروں کے اوپر یہ ایسے پیسٹ ہو جاتی ہے جیسے ہم کسی زخم کے اوپر مرہم لگاتے ہیں۔ یہ غذا جو ہم نے کھائی ہوتی ہے، اور وہ غذا ڈرائی حالت میں قبض کا باعث اگر بن رہی ہے، تو یہ السی کے بیج اگر ہم نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پہلا فائدہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری انتڑیوں کے اندر جو سوزش ہے، جو سوجن ہے، وہ کم ہوتی ہے، خوراک اچھی طریقے سے انتڑیوں میں سے پاس آؤٹ ہوتی ہے، قبض نہیں رہتی۔ یہ ہمارے معدے کے، انتڑیوں کے زخم کو بھرنے میں بہت زیادہ تو ناظرین، اگر کسی انسان میں جوڑوں میں یورک ایسڈ زیادہ رہنے کی وجہ سے ہڈیوں میں، جوڑوں میں تکلیف رہنا شروع ہو گئی ہے، تو السی کے بیج کا استعمال، اس کا پاؤڈر بنا کر اس کو دودھ میں ڈال کے بھی پیا جا سکتا ہے، پانی میں بھی ڈال کے پیا جا سکتا ہے، ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو جوڑوں کے درد کے مریض اگر السی کے پاؤڈر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تکلیف میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ہڈیوں کی صحت کے لیے اس قدر مفید ہے کہ ہمارے جسم میں قدرتی طور پر ہڈیوں کے اندر ٹوٹ کا عمل ہوتا رہتا ہے، جس کو ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ اگر وہ شروع ہو گیا ہے تو السی کا بیج کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہماری ہڈیوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ 1 مہینہ 2 چمچ 20 مریضوں کو کھلانا شروع کیا، اور 1 مہینے کے بعد جب ان کا LDL رزلٹ چیک کیا تو وہ 15% کم ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کی نالیوں کے لیے، خون کی نالیوں کے لیے اتنی مفید ہے کہ جمے ہوئے برے کولیسٹرول کو پگھلا کر ہمارے جسم میں سے خارج کرواتی ہے۔ تو یہ دل کے مریضوں کے لیے، خون کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے اور برے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جسم میں ایک خاص طور پر ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو ایسٹروجن کہتے ہیں، اور یہ ہارمون خواتین میں خاص طور پر اگر بگاڑ ہو جائے اس میں یا امبیلنس ہو جائے، تو ایسٹروجن کے امبیلنس ہونے سے خواتین میں پولیسسٹک اووریز کا مرض پیدا ہو سکتا ہے، ان میں رسولیاں بن سکتی ہیں۔ تو اگر یہ السی کا بیج ہم لینا شروع کریں تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت۔ قدرت نے جو السی کے بیج کی کمپوزیشن رکھی ہے، اس میں 42% فیٹ ہے، اس میں 18% اس میں پروٹین ہے، اور 27% اس میں اللہ تعالیٰ نے فائبر رکھی ہے۔ یہ کمپوزیشن انسانی جسم کے لیے بہترین ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جو السی کا بیج ہے، اس کا چھلکا اتنا سخت ہوتا ہے
قدرت میں اس کو ہوا سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اور جب ہم السی کے بیج کو توڑ لیتے ہیں تو توڑنے کے بعد اس میں جب ہوا کا یعنی آکسیجن کا اس کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ جب بھی السی کے بیج کو پاؤڈر بنائیں تو اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں تاکہ کم سے کم ہوا اس میں لگے، اور اس میں جو ہوا لگنے سے جو ریاکشن ہونا ہے وہ کم سے کم ہو، اور تاکہ یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکے۔ ناظرین سامعین، میری آج کی معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے عزیزوں دوستوں کو شیئر ضرور کریں، اور میں آپ کو آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری معلومات کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اپنے عزیزوں دوستوں اس لیے شیئر کریں کہ علم بانٹنا ویسی صدقہ جاریہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین و سامعین، میری اگلی آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔